السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ٹھیک آچھے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ بنگال کی سرزمین ہو سکتا ہے رات کی ٹھنڈی تو ہو مگر مومنوں کے دلوں میں کبھی عشق رسالت کی ٹھنڈی نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جتنی بلند آواز سے آپ نعرہ اور سبحان اللہ کہتے ہیں، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کا ذکر آئے تو بلند آواز سے درود پاک بھی پڑھا جائے۔ بلند آواز سے پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیع اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاة وسلم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ میرے عزیزو، ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ذکر پر جھوم اٹھتا ہے، لہٰذا درود مبارکہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں۔ جب ذکر آ جائے میرے مصطفیٰ کا، لبوں کو بند نہ رکھو، بے اختیار حضور پر درود پڑھ لیا کرو۔ محفلوں کی چاشنی، محفلوں کا عطر بھی یہی ہے، ہماری روح کی غذا بھی یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کا جتنا قرب ہوگا وہ درودوں کی برکت سے ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں یہ عرض کرتے ہوئے، یا رسول اللہ ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری زندگی کا کل اثاثہ، ہماری زندگی کا کل سرمایہ، ہماری زندگی کا خلاصہ اور لب لباب حاصل کلام صرف یہی ہے جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بلحوث کس کو کہتے ہیں؟ خواہشات کا پجاری، اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا۔ اور سیم و زر کیسے کہتے ہیں؟ سونا اور چاندی کو۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، اے خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے، سونے چاندی کی غلامی اچھی نہیں ہے۔ بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ کل زندگی کا خلاصہ یہی ہے جو ہمیں ہمارے اسلاف سے ملا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یا پھر یہ ہوگا کہ اگر تم رسول کے راستے کو چھوڑ کر چلو گے
فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. دو چیزیں ہیں، سمجھ کر کے چلو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر چھوڑ دیا، فتنے میں مبتلا ہوگے یا عذاب میں گرفتار ہوگے. میں ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں. جنگ احد جو ہوئی تھی، جنگ احد اسلام کی یہ دوسری بڑی جنگ ہے. اس میں ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے ٹیلے پر 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑ سے نیچے مت اترنا، کیونکہ وہ لوکیشن ایسا تھا کہ کفار و مشرکین سامنے آتے تو یہ 50 تیر انداز صحابہ تیر مار دیتے، وہ سامنے آ ہی نہیں پاتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی اور ان 50 تیر انداز صحابہ نے اچھے اچھے کافروں کو اوپر سے تیر مارا تھا. پھر جب جنگ جو ہے میدان میں چل رہی تھی، کفار مشرکین شکست کھا کر بھاگ رہے تھے، اپنا مال سب چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. تو جو نیچے صحابہ تھے انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا. جنگ ختم ہونے کو آ گئی. اب سنو، جو 50 تیر انداز صحابہ اوپر کھڑے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی اتر جاتے ہیں اور مال غنیمت جمع کرتے ہیں، چونکہ جنگ ختم ہو گئی. ان میں سے چند صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں. لیکن صحابہ میں آپس میں یہ بات ہوئی کہ نہیں، رسول اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک مت اترنا. جنگ ختم ہو گئی، وہ کفار بھاگ رہے ہیں، اب یہاں ہم کھڑے ہو کر کیا کریں؟ تو 40 کے قریب صحابہ اتر گئے، یعنی کئی صحابہ اترے. اب وہ جو مین لوکیشن تھا خالی ہو گیا. تو کفار و مشرکین کی طرف سے خالد بن ولید اس وقت آئے تھے، ابھی وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اونچا ٹیلا خالی ہو گیا ہے، 200 لشکریوں کو پیچھے سے بھگاتے ہوئے لائے اور جو اوپر کھڑے تھے صحابہ ان سب کو شہید کیا. اور واپس آ کر کے جو صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے سب پر حملہ کیا اور جو بھاگے ہوئے کافر تھے وہ بھی پلٹ کر آ گئے. دونوں کے بیچ میں صحابہ پس گئے، 70 صحابہ کی جانیں گئی اس جنگ احد میں. میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ سنو، یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا ہے. یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے جسم کے، اور کافروں نے ہار بنا کر کے پہن لیا تھا ان کے ٹکڑوں کو کاٹ کر کے. یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت انس بن نزیر ایسا پیس دیے گئے تھے کہ ایک انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا. یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت سعد ابن ربی کے جسم میں 12 نیزے لگے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا. یہ وہی جنگ ہے جس میں خود رسول اللہ کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے. اتنا بڑا جو نقصان ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ کی جانیں، بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے. کیوں ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں صرف اس بات کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا، صحابہ نے یہ نہیں ہے کہ نافرمانی کرنی تھی، ان کی خطا اجتہادی تھی، اتر گئے جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا. صحابہ نے جان بوجھ کر کے حضور کی نافرمانی نہیں کی، وہ ان کا اجتہاد تھا. انہوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے حضور نے فرمایا تھا جنگ ختم ہو گئی اب اتر جائیں گے. اس کے باوجود اتنا بڑا نقصان. مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اے مسلمانوں جو جان بوجھ کر رسول اللہ کو چھوڑ چکا ہو، جو آج جانتے ہوئے نبی پاک کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہو، وہ تو احد کے میدان میں 70 شہید ہوئے تھے، آج 70 لاکھ بھی مرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج 70 لاکھ کی بھی جان جا سکتی ہے. وجہ یہی ہے جس کو اقبال نے 2 جملوں میں بیان کر دیا تھا. کیا ہے؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں. ان کے جو ہم غلام تھے
خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ اے میرے عزیزو، جذبات جوش سب اپنی جگہ پر، جب تک تم محبت کے تقاضوں کے مطابق نہیں اتر سکتے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ضروری ہے، صرف زبان سے نہیں۔ ابھی میں پوچھوں گا تو سب دو ہاتھ اٹھائیں گے کہ کون کون اپنی گردن دینے کو تیار ہے؟ ہر کوئی ہاتھ اٹھائے گا۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں، جو بندہ حضور کے لیے جان دے سکتا ہے وہ کچھ گناہ چھوڑ کیوں نہیں سکتا؟ اپنی عادتوں کو بدل کیوں نہیں سکتا؟ اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے، 8 دن کا اگر کسی کو عشق ہو جائے کسی لیلا سے، اور مجنوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ چہرہ بھی بدل لیتا ہے، کپڑے بھی بدلتا ہے، ہیئر اسٹائل بھی بدلتا ہے، گھنٹوں لیلا کے انتظار میں جا کر کے پارک میں انتظار بھی کرتا ہے۔ مجازی عشق میں جب تو اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، جبکہ یہ بھی بھروسہ نہیں لیلا کتنے دن تیرے ساتھ رہنے والی ہے، یہ بھی بھروسہ نہیں، باوجود اس کے اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، تو اس نبی رحمت شہنشاہ دو جہاں کے لیے کیوں نہیں بدلا جا سکتا، جو ہمیں ایک بار تھام لے تو دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی نہیں اور حشر میں بھی نہیں، حشر میں بھی وہ تنہا کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو ان کے لیے کیوں نہیں بدل سکتے، ان کے لیے کیوں نہیں بدل سکتے؟ اس کو ہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے عزیز ساتھیوں، مسلمانوں، میری امت کے غیور نوجوانوں، ایک حدیث میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے۔ جس چیز کو میں لے کر کے آیا ہوں، رسول پاک لے کر کے آیا، حضور کی مرضی کے مطابق جب تک تم اپنی خواہشات نہیں بناؤ گے تب تک مومن نہیں۔ یہ کہنا آج سے چھوڑ دو کہ میری مرضی میں جیسا چاہوں گا جیوں گا، نہیں، یہ کہنا چھوڑ دو، یہ ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دو۔ کسی کی لائف نہیں ہے، تم میں سے کسی کی اپنی زندگی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ہے کیا ہمارے پاس؟ تاج الشریعہ سے سنو، وہ خود کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ ہے اصل زندگی، یہ ہے اصل زندگی۔ جب تک تم اپنی خواہشات کو نبی کی مرضی کے مطابق نہیں ڈھال سکتے، مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی چند مثالیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، انہوں نے جسم کی قربانیاں دی، مال کی قربانیاں دی، اولاد کی قربانیاں دی، جائیداد کی قربانیاں دی، وطن کی قربانیاں دی، رشتوں کی قربانیاں دی، کیا نہیں کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کے لیے، ہر چیز کو انہوں نے ٹھکرایا۔ حضرت صہیب رومی ایک صحابی ہیں جوان، اور مکہ مکرمہ میں ان کا حال یہ تھا، اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے پوری گلی مہکتی تھی۔ جب ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ ان کے ماں باپ سخت قسم کے کافر اور دشمنی میں ملوث، اپنے بیٹے کو ٹارچر کرنا شروع کیا کہ اگر تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا ہے اس سے اگر باز نہیں آئے گا تو تم کو ہم اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ یعنی باپ کہتا ہے میری جائیداد میں تیرا حصہ نہیں ہوگا۔ بیٹے نے کہا خوشی خوشی منظور ہے، پوری جائیداد آپ رکھ لو، مجھے میرے مصطفیٰ کی محبت کا چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ باپ نے کہا میرے گھر میں بھی تیرے لیے جگہ نہیں، تو نکل جا۔ حضرت صہیب نکلنے لگے۔ سنو میرے عزیزوں، کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر پہ رہو، میں مدینے چلتا ہوں۔
مکہ سے مدینے ہجرت کر رہے تھے تو ماں پیچھے سے پکار کر کہتی ہے بیٹا تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی ہماری کمائی کے ہیں، تیرے نہیں ہیں، وہ بھی اتار دے۔ کتنے کٹھور دل تھے وہ لوگ، کتنے سخت لوگ تھے۔ حضرت صہیب نے وہ لباس بھی اتار دیا، ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، ٹاٹ کی گونی ڈال لی، کانٹے لگا لیے اور چلنے لگے۔ تب بھی بس نہیں کیا، باپ نے کچھ گنڈوں کو بھیجا بیچ راستے میں حضرت صہیب کو مارنے کے لیے۔ گنڈے آئے، راستے میں اتنا مارتے کہ ان کی ناک پھٹ گئی، خون جاری ہو گیا، مار کر کے تھک گئے۔ پھر پوچھا اب کیا ارادہ ہے؟ وہ اٹھتے ہیں اور لنگڑتے ہوئے کہتے ہیں مدینے جانا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جانا ہے۔ خواہشات تو یہ کہتی ہیں کہ اپنے گھر میں رہیں، خواہشات تو یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے مال کا مالک رہوں، لیکن ٹھکرا دینا صرف میرے مصطفیٰ کے لیے یہی ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اتنے زخمی تھے، پیدل چل کر کے مدینے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ مدینے آ رہے تھے، شام کا وقت تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آ کر کھڑے ہیں جیسے کسی کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی قبیلہ آ رہا ہے، کوئی وفد آ رہا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا ایک دیوانہ، میرا ایک محب میری محبت میں زخم کھا کر آ رہا ہے۔ تو صحابہ دیکھتے ہیں حضرت صہیب آ رہے تھے، زخمی حالت، گھٹنے پھوٹے ہوئے ہیں، ناک پھٹی ہوئی ہے، پورے جسم میں ٹاٹ کے کپڑے ہیں۔ جب وہ قریب آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر کے ان کے جسم پر ڈال دی، اپنے سینے سے لگا لیا۔ اتنی ہی بات تھی۔ سنو، حضرت صہیب کہتے ہیں اے لوگوں، دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے، لیکن میں وہ بندہ ہوں جس سے میری ماں نے بھی کپڑے اتار لیے، اس کے باوجود اگر مجھے کسی نے چادر پہنایا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مجھ سے ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات۔ اور پھر رسول پاک فرماتے، حضرت صہیب کہتے ہیں پھر گنڈوں نے کتنا مارا تھا، میرے باپ نے کتنا مال لیا تھا، میرا گھر کس نے ہڑپا تھا، مجھے کچھ فکر نہیں۔ یا رسول اللہ، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، بس ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ ان کا مسلک تو یہی تھا، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ بس ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مشقتیں اٹھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اپنی خواہشات کو ترک کیا ہے۔ آج نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں، ساری خواہشات کا بنڈل تو لے کر کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اور پھر اگر صرف ہم یہاں بیٹھ کر کے نعرے رسالت کریں اور پھر حفظ ناموس رسالت کی بات کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہاں قربانیاں ہیں، یہاں پر جگہ جگہ تمہاری آزمائشیں، امتحانات ہیں۔ اے نوجوانوں، ہر چیز کے لیے تیار رہو، اس لیے کہ خدائے رب العالم، خدائے عزیز و جبار نے اس روئے زمین کے سب سے اچھے دین پر تمہیں پیدا کیا، سب سے اچھا دین اسلام جس پر تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اور اتنا ہی نہیں سب سے محبوب رسول کی امت میں بنایا۔ ظاہر سی بات ہے جب سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے تو اتنا ہی کٹھن امتحان بھی ہوگا، ویسے ہی آزمائشیں بھی ہوں گی، اور سب سے زیادہ دشمن تمہارے ہی ہوں گے، کیونکہ دولت سب سے بڑی تمہارے پاس ہے، سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کون ہماری دشمنی کرتا ہے؟ آج ایک مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، ہمارے ملک کی بات میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں، ہوتا ہے ہوگا اس میں نیوز چینل والے بھی آتے ہوں گے، جس کو جتنا مرچ مسالہ لگانا ہے لگاؤ، مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ سنو،
ٹی وی ڈیبیٹ میں آج سب سے زیادہ مدعا کس کو بنایا جاتا ہے؟ آنکھ بند کر کے تم بولو گے مسلمان. سب نیوز چینل جتنے بھی دجالی میڈیا نظام ہے، جب تک یہ ہمارا نام لیتے نہیں ان کی روٹی چلتی نہیں. کیوں میاں؟ کیا بات ہے؟ ایک تو میں نے سروے کی رپورٹیں دیکھی، مسلمان اس ملک میں سب سے بیکورڈ ہیں. ان کے پاس مال کی کمی ہے، ان کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ان کے پاس سیاست نہیں، ان کے پاس قیادت نہیں، ان کے پاس ڈپارٹمنٹ میں لوگ نہیں، ان کے نیتا نہیں. سب رپورٹ میں ہم نے دیکھا، یہاں تک کہ کئی رپورٹیں یہ بتاتی ہیں کہ دلت سماج سے بھی نیچے آ گئے مسلمان کچھ معاملات میں. اتنی بچھڑی ہوئی قوم ہے اگر، اور وہ بھی پورے ملک میں 14% ہے. اتنی بچھڑی ہوئی قوم جن کا ڈھنگ کا ایک نیتا نہ ہو، اللہ ماشاءاللہ، اور کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں. پھر میں یہ پوچھتا ہوں سب سے زیادہ ڈسکشن اس قوم پہ کیوں ہوتا ہے؟ جو سب سے کمزور ہے، اگر سب سے زیادہ بچھڑی ہوئی ہے، تو پھر مدعا ہر ٹی وی چینل کا یہی کیوں ہے؟ صبح سے شام تک کھولو یہی برقع، اذان، داڑھی، ٹوپی، نماز، مصلی، مسجد، اس کے علاوہ کیا ہے؟ سب کل ملا کر کے نیوز کا حاصل صرف مسلمان، صرف مسلمان. میں بہت دنوں تک یہ سوچتا رہا، جب اس قوم کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو یہ نیوز چینل میں اتنی زیادہ کیوں ہاہاکار مچی ہوئی ہمارے نام سے. پھر اقبال کی بات یاد آئی، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تم ٹارگٹ پر ہو، بہت زیادہ نشانے پر ہو. وہ کیا بات ہے؟ دنیا کو پتہ ہے، شاید تمہیں پتہ نہ ہو. دنیا جانتی ہے، شاید تم نہیں جانتے. ہاں میں مانتا ہوں تمہارے پاس سیاست کی کمی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، قیادت مفقود ہے، مال و دولت میں کم ہو، اثر و رسوخ میں کم ہو، میں مانتا ہوں. لیکن دنیا کو پتہ ہے یہ سب کچھ ان کے پاس نہیں. لیکن ایک دولت ان کے پاس ایسی ہے کہ جس دن وہ بیدار ہوئی دنیا کا جاگنا حرام کر کر رکھیں گے. وہ دولت کا نام ہے عشق مصطفیٰ، جس کو اقبال نے کہا تھا. یورپ آج بھی یہ کہتا ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. دنیا اسی بات کی دشمن ہے کہ سب لٹ گیا ہے، لیکن نام محمد پر مرنے کا جذبہ ابھی تک لٹا نہیں ہے. اسی لیے تو ہم پکار کر کے کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ دولت ہے، یہی وہ قیمت ہے جو تمہیں آج تک سٹینڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. اب اسی دولت کو تھوڑا سا اور بڑھانے کی ضرورت ہے. جو چنگاری تمہارے سینوں میں جل رہی ہے یہ شعلہ بنانے کی دیر ہے. جس دن یہ محبت مصطفیٰ کا چراغ شعلہ بنے گا پھر تمہیں کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں. تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے دشوار بن جائے گا. تمہارا رعب اللہ تعالیٰ دوسروں کے اوپر ڈال دے گا. اس لیے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اگر سچی ہے تو اپنے خواہشات کو قربان کرو، اپنے خواہشات کو قربان کرو. تمہاری خواہش گناہوں کے اڈوں پر لے جانا چاہتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ تمہیں مدینے کی طرف بلا رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھی خالی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہ سب کو سمجھایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. کون سے چور ہیں یہاں پر؟ کون سے چور ہیں؟ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں. یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. آنکھ
से काजल चुराते हुए किसी को देखा है आपने